بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنہ الکبر والدین والغلول۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی روح اس حال میں اس کے جسم سے جدا ہوئی کہ 3 چیزوں سے بری تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تکبر، دوسرے قرض اور تیسرے خیانت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جرائم یا ایسے گناہوں کا کئی موقعوں پر ذکر کیا کہ اگر آدمی ان سے بچا رہے تو اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ بعض بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو آدمی اگر ان سے خدا کے خوف کے تحت بچ کر رہتا ہے تو اس سے یہی توقع ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بحیثیت مجموعی دین کی، اعلیٰ اخلاق کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشیت کے رویے کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے قیامت میں فرمائیں گے ان کی بنیاد انسان کا مجموعی رویہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ میزان لگائی جائے گی اور اس میں صرف حقیقی کا وزن ہوگا اور جو چیز صحیح ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح گویا پوری زندگی میں جو مجموعی خیر کا یا نیکی کا یا صلاح کا فلاح کا رویہ ہے وہ انسان کے لیے فیصلے کی بنیاد بن جائے گا۔ اسی طرح یہ بات جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کی چھوٹی غلطیوں کو ان سے جھاڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، وہ معاف کر دی جائیں گی۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ میں روایتوں کے بارے میں یہ توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اس میں لوگوں نے ایک بات سنی ہوتی ہے، وہ گئے ہیں، وہ ملے ہیں، کیا باتیں ہوئیں، کتنی دیر تک ہوئیں، کس پس منظر میں ہوئیں، بعض اوقات انہیں بیان نہیں کرتے۔ ایک جملہ انہیں یاد رہ گیا، ایک بات انہیں یاد رہ گئی، انہوں نے اس کو آگے بیان کر دیا، آگے بیان کرنے والوں نے بھی اس میں کچھ تخفیف کر دی، اس میں کوئی چیز چھوڑ دی اور کوشش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے اتنی ہی بات بیان کی جائے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ بات کیا تھی، کس موقع پر ہو رہی تھی، کن لوگوں سے ہو رہی تھی، یہ چیزیں حذف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر اس روایت کو سمجھا جائے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، اس طرح کی تمام بشارتیں یہ بہت سی اور روایتوں میں بھی ہیں کہ یہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا، یہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس طرح کی تمام بشارتیں ان سچے اہل ایمان کے لیے ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہونے کی خواہش اور اس کی تیاری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مجموعی رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں، ہم یہ سمجھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے اور ہماری اصل خواہش کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہم کس چیز کو ہدف بنا کر جی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا نصب العین ہے، اس کو وہ اصلاً پیش نظر رکھ کر جیتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پھسل جاتے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس نے اللہ کو مان لیا، اس نے آخرت کو مان لیا تو اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ پھسل جاتا ہے، پھر گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے اندر جنس کے داعیات ہیں، اس کے اندر خواہشیں ہیں، اس کے اندر رغبتیں ہیں، یہ سب کسی موقع پر غلبہ پا لیتی ہیں اور وہ عقل جو اس کو دی گئی ہے اور وہ دینی شعور جو اسے عطا فرمایا گیا ہے وہ بعض اوقات نیچے ہو جاتا ہے۔ تو جب خواہشیں غلبہ پا لیتی ہیں، رغبتیں سر پر سوار ہو جاتی ہیں یا کوئی جنسی ہیجان انسان کا احاطہ کر لیتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں پھسل جاتے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے کہ وہ اگر حق کے مقابلے میں سرکشی سے بچے رہے، یعنی آپ نے پہلی بات کیا فرمائی ہے کہ تکبر سے بچا رہا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ یہ حق کے مقابلے میں سرکشی ہے، دوسروں کو حقیر جاننا اور حق کے مقابلے میں
سرکشی کا رویہ اختیار کر لینا، اس کو قرآن مجید میں تکبر کہا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک حقیقت آئی، لیکن انسان کے اندر جو یہ چیز ہے کہ میں کیسے اس کے سامنے سر جھکا سکتا ہوں، اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے نا کہ اخذت العزت بالاسم۔ پہلے انسان ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بعد جب ارد گرد سے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ تم غلط کر بیٹھے ہو، تو اخذت العزت بالاسم اس کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو عمومی زندگی میں بھی سامنے آتی ہے۔ ہم ایک رائے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ایک عقیدہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایک پس منظر میں جی رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ہمارے بڑے یا ہم بڑے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا توجہ دلاتا ہے، تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں عام طور پر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو حق کے مقابلے میں اکڑ جانا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھنا، یا اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے زینت کی چیزیں اختیار کرنا، یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم بطر الحق، حق کے مقابلے میں اکڑ جاؤ، وغمط الناس، اور چھوٹے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے سوا دوسرے لوگوں کو تم حقیر سمجھو۔ تو یہ تحقیر اور یہ حق کے مقابلے میں اترانے کا، اکڑنے کا، غرور کا رویہ اختیار کرنا، یہ تکبر ہے۔ تو یہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے کہ وہ اگر حق کے مقابلے میں سرکشی سے بچے رہے، پہلی بات، دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی کا حق گردن پر نہیں تھا۔ دوسری چیز کیا بیان کی تھی؟ قرض نہیں ہونا چاہیے، یعنی آدمی کو ایسے جینا چاہیے کہ جو اللہ نے اسے حالات میسر کیے ہیں ان کے اندر زندگی بسر کرے، اپنی چادر کے اندر پاؤں پھیلائے۔ سب سے بہترین زندگی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو وسائل میسر ہیں، وسائل کو بڑھانے کی جدوجہد کرنا، بہتری کی جدوجہد کرنا، وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو میسر ہے اس کے اندر اپنا بجٹ بنا کے زندگی بسر کرنا، یہی باعث عزت ہوتا ہے۔ ورنہ ایک مرتبہ آدمی قرض اٹھانے نکل کھڑا ہو تو پھر لت پڑ جاتی ہے۔ تو کسی کا حق گردن پر نہیں تھا، اور انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ غلول تیسری بات بیان کی۔ ظاہر ہے کہ خیانت نہیں کی تو یہ ایک جامع تعبیر ہے ان رویوں کی کہ کسی کا حق بھی تلف نہیں ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوئی۔ تو امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے کہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو ایمان کے باوجود آدمی کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ کم و بیش ان کا ایک اصولی احاطہ ہو جاتا ہے۔ بعض موقعوں پر اصول بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر بڑی بڑی چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہی بات سورہ نساء کی آیت 31 میں بطور اصول بیان فرمائی ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی سورہ نساء کی آیت 31 میں یہ بات بطور اصول بیان ہوئی۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بات کرتے ہوئے چند چیزوں کو نمایاں کیا اور اسی کا اطلاق کر کے دکھایا کہ ان گناہوں سے بچتے رہے تو جب دنیا سے رخصت ہوگے تو امید رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔